ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سارے حضرات درود شریف پڑھیے. سارے حضرات الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ جل شانہ کے لیے. درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد دوستوں بزرگوں بھائیوں بالخصوص حضرت صاحبزادہ صاحب قبلہ ختم چہلم کی محفل مبارکہ ہے. ہمارے یہاں کے بزرگ محمد اکرم بٹ صاحب مرحوم ان کے سال ثواب کے لیے یہ تمام ہے. اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے. اللہ ان کی حسنات قبول فرمائے اور سیئات سے درگزر فرمائے. دوستوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ بل تکثرون الحیات الدنیا. فرمایا کہ تم نہ ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو. تمہاری ترجیح ہے دنیا کی زندگی. والآخرۃ خیر وابقیٰ. اور آخرت جو ہے وہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے. اگرچہ تم ترجیح دنیا کی زندگی کو دیتے ہو لیکن آخرت جو ہے نا وہ خیر والی بھی ہے اور بقا والی بھی ہے. ہماری نا اپنی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں. جب تک ہم موجود ہیں دنیا میں ہماری ترجیحات ہیں. دکاندار کی ترجیح سب سے پہلے اس کی دکان ہوتی ہے. اس کے سر میں درد ہے, وہ تھوڑا سا بیمار ہے, کوئی تکلیف ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اس کی ترجیح کیونکہ اس کا کاروبار ہے چاروں نہ چار وہ صبح دکان پہ ضرور جاتا ہے. آپ نے اس کی دعوت پکا لی, کہیں جانے کا کہا تو سب سے پہلے وہ یہ دیکھے گا کہ اس دن جاؤں جس دن میری دکان بند ہوتی ہے, یا کوئی ایسا شخص مجھے میسر آئے جو دکان پر بیٹھے گا پھر میں جاؤں. چونکہ ترجیح دکان ہے, ترجیح دکان ہے. وہ کوئی بھی ترتیب ایسی اس کو کہیں آنا جانا ہے تو اس کو اس چیز کو پیش نظر رکھ کے. میں نے ایک جماعت اور دیکھی ہے جو اپنے کام کے ساتھ بڑی مخلص ہوتی ہے. وہ ہوتی ہے آئمہ مساجد. بڑے مخلص ہوتے ہیں کہ نماز جماعت وقت کے ساتھ ہو. امام مسجد کو آپ اگر کبھی کہہ دیتے ہیں نا کہ فلاں جگہ چلو تو سب سے پہلے وہ یہ دیکھتا ہے کہ جب میں نے جانا ہے تو اس میں نماز کا وقت تو نہیں آ رہا, اور اگر آ رہا ہے تو پھر وہ بیچارہ کسی کے ذمے لگاتا ہے کہ اتنے بجے اذان پڑھ دینا, جماعت کرا دینا, فون کرتا ہے فلانی جگہ چابی پڑی ہے وہ لے لینا. چونکہ اس کی ذمہ داری ہے نا, یہ کام اس کی ذمہ داری ہے. تو استاد پڑھاتا ہے, تدریس کرتا ہے, اس کی ترجیح اس کا ادارہ ہوتا ہے. وہ کوشش کرتا ہے رات کو اسباق دیکھ لوں, صبح اس کی ترتیب لگا لوں, وقت پہ ادارے جاؤں. اگر کبھی چھٹی کرنی ہوتی ہے تو جو مخلص اساتذہ ہوتے ہیں وہ ایک دن پہلے زیادہ سبق پڑھا لیتے ہیں, یا دوسرے دن جب وہ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کل ایک کلاس رہ گئی تھی تو آج میرا خیال ہے کہ کچھ صفحات کتاب کے زیادہ دیکھ لیے جائیں. یہ لوگ جو مزدوری کرتے ہیں نا رات کو, تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ آپس کے اندر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ آج رات مجھے مجبوری ہے, تو اگر میری جگہ ڈیوٹی کرے تو اگلے ہفتے رات کی ڈیوٹی میں تیری جگہ کر لوں گا.
کیوں کہ کام ہماری ترجیح ہے۔ میری بات کی سمجھ آ گئی؟ بہت ساری مثالیں اس پہ دی جا سکتی ہیں، سمجھانا صرف یہ ہے کہ ہماری کچھ ترجیحات ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ تمہاری جو ترجیح ہے نا وہ آخرت ہونی چاہیے، ترجیح تمہاری، یعنی صبح سے شام تک تمہاری ترجیحات ہیں۔ ہماری ترجیحات ہوتی ہیں، مثلا آج کل ہماری سب سے بڑی ترجیح ہوتی ہے معاشرے میں اپنے آپ کو مثبت رکھنا۔ اس کے لیے ہم روز دھلے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ صبح کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج مجھے شادی کی دعوت کہاں کہاں ہے، جہاں خود نہیں جا سکتے وہاں ہمارا بیٹا جاتا ہے، جہاں وہ نہیں جا سکتا وہاں ہم کسی دوست کو کہتے ہیں میری طرف سے 2000 کا لفافہ دے دینا اور ساتھ معذرت کر لینا کہ میں مجبور تھا۔ تعزیت ہم کرتے ہیں۔ اپنے روزمرہ کے معاملات میں دیکھتے ہیں کس دوست کو میسج کرنا ہے، کس کو فون کرنا ہے، کس کا حال پوچھنا ہے، چونکہ ہماری ترجیح ہے اپنے آپ کو پلس رکھنا، پلس پوائنٹ اپنے لیے جمع کرنا، معاشرے کے اندر مثبت رہنے کی کوشش کرنا۔ جب تک ہماری ترجیح آخرت نہیں نہ ہوتی پھر بڑا الجھاؤ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ترجیح دنیا داری، اور قرآن نے فطرت بیان کی کہ بل تکثرون الحیات الدنیا، فرمایا بلکہ تم ترجیح دنیا کی زندگی کو، ہماری ترجیح دنیا داری ہو گئی ہے، چاروں نہ چار، بلکہ میری طرح کے بہت سارے دیندار کہلانے والے ان کی ترجیحات بھی دنیا داری ہے۔ انہوں نے بھی اپنا حساب لگایا ہوا ہے کہ میں نے کہاں کر کے بندے سیٹ رکھنے ہیں، کس طرح اپنے حلقہ احباب کو میں نے مضبوط کرنا ہے۔ ہماری ترجیح جب تک دنیا ہوتی ہے تو دنیا کی نا روز سوچیں بدلتی ہیں، تو پھر ہمیں روز اپنا آپ بدلنا پڑتا ہے، روز دنیا کے مطالبات بدلتے ہیں، ہمیں روز ترتیب بدلنی پڑتی ہے، ہم تھک جاتے ہیں۔ میرے رسول پاک نے جو ہمیں سوچ دی ہے وہ یہ دی ہے کہ تمہاری ترجیح آخرت ہونی چاہیے۔ جب یہ ترجیح بن جاتی ہے نا پھر بندے راضی ہوں یا ناراض ہوں، وہ ہمیں مثبت سمجھے یا منفی سمجھے، ترجیح چونکہ اللہ رسول کی ذات ہے لہذا پھر بندہ بندوں کی پرواہ چھوڑ دیتا ہے، وہ زیادہ پرواہ اپنی نمازوں کی کرتا ہے، وہ زیادہ پرواہ یہ کرتا ہے کہ میں زکوٰۃ صحیح دیتا ہوں، میرے اوپر جو حقوق تھے فرائض تھے وہ سارے میں نے صحیح، کیونکہ ترجیح اس کی آخرت۔ ترجیحی بنیادوں پر جب آپ آخرت کی فکر کرتے ہیں، آخرت کے لیے تیاری کرتے ہیں، پھر 24 گھنٹے میں آپ ٹائم نکالتے ہیں، پھر قرآن شریف کی تلاوت کے لیے بھی وقت نکل آتا ہے، پھر درود شریف کے لیے بھی وقت نکل آتا ہے، پھر دیکھیں نا یہاں آنا تھا میں نے اور آپ نے تو وقت نکلا ہے نا، یہ روز تو نہیں نا آنا ہم نے، ہاں نہ نہیں کر رہے آپ، کل تو نہیں یہاں جمع ہونا نا، کل جو گزرا تب تو نہیں جمع ہوئے تھے، تو آج یہ جو آج ہم نے گھنٹہ یا 2 یہاں نکالے ہیں تو یہ وقت نکلا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی جگہ علیحدہ سے کوئی وقت دینا پڑے تو ہم دینے کی پوزیشن میں ہیں، تو اگر کسی خاص تقریب کے لیے وقت نکل سکتا ہے تو تلاوت قرآن کے لیے بھی نکل سکتا ہے، درود و سلام کے لیے بھی وقت نکل سکتا ہے، اگر ہم نے نوافل کو مضبوط کرنا ہے تو اس کے لیے بھی وقت۔ صرف یہ ہے کہ آپ کی ترجیح کیا ہے۔ اگر آپ کی ترجیح یہ ہے کہ میں گیا ہوں بادشاہ صاحب کو راضی کرنا تھا، انہوں نے مجھے کہا تھا فلاں صاحب آ گئے تھے، ترجیح اگر یہ ہے تو پھر اسی کام پہ ہیں آپ صبح و شام، پھر لوگوں نے گروپ بنائے ہوئے ہیں، پھر نظام زندگی چل رہا ہے۔ اگر ترجیحی بنیادوں پر آخرت کا کام کیا جائے گا، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جو دنیا کے پیچھے بھاگا اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اس نے اپنی آخرت کو نقصان، پکی بات دنیا پوری اتنی دیر تک جمع ہوتی نہیں جتنی دیر تک آخرت کے مسائل میں ہم کئی خسارہ نہیں کرتے الا ماشاءاللہ۔ اور مولا مرتضی شیر خدا فرمایا کرتے جس نے ترجیح آخرت کو بنایا ہے نا اس کی دنیا کو بہرحال نقصان پہنچا ہے، پھر بڑی پجاروں نہیں لے سکا، پھر بڑے بڑے بنگلے ترتیب نہیں پا سکے، پھر ہر شہر کی بڑی سوسائٹی میں مکان نہیں بنا سکا، بہرحال نقصان ہوا۔ آپ فرمایا کرتے تھے اب تمہاری مرضی ہے کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو یا آخرت۔ جو سوچ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے نا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موٹے بان کی چارپائی پہ حضور آرام کرتے تھے۔ اچھا اب ہمارا ایک مسئلہ اور بھی ہے،
نصیحت ساری سامنے والے کے لیے، ساری. میں جب تقریر کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو میرا بھی خیال ہوتا ہے کہ سامنے والوں کو بس ٹھیک کرنا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقریر کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے حضرت صاحب موضوع کا انتخاب کیسے کرتے ہیں؟ تو فرماتے تھے جس چیز کی میرے نفس کو ضرورت ہوتی ہے وہ بات چھیڑ دیتا ہوں. آپ چلے گئے، طواف کعبہ کیا، حج کیا، کنکر مارنے تھے تو ایک بندے نے کہا حضور اتنا سوچ سوچ کے کیوں مارتے ہیں؟ تو فرمانے لگے لوگ شیطان کو کنکر مار رہے ہیں، میں اپنی بری عادتوں کو مار رہا ہوں. ایک کنکر مار کے کہتا ہوں فلانی عادت تو نکل جا. نیتیں ہیں نا، ارادے ہیں. اچھا، نصیحت کا معیار اب ہمارا یہ ہے کہ جس طرح میں بیٹھ کے نصیحت کر رہا ہوں نا آپ کو، آپ بھی جب کہیں بیٹھتے ہیں تو آپ بھی نصیحت کرتے ہیں دوسروں کو. بلکہ اگر 4-5 سیانے لوگ بیٹھ جائیں تو وہ علماء کے لیے بھی نصیحت کا باب کھولتے ہیں، وہ مشائخ کے لیے بھی کھولتے ہیں. کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ ان کا درجہ، یعنی ایک صاحب سے میری ایک دفعہ ملاقات ہو گئی تو وہ کہنے لگے جی بہت سارے پیروں کو میں نے سمجھایا ہے، بہت سارے علماء سے ملاقات ہوئی ہے، میں نے مشورہ دیا ہے. تو میں ذرا ہنسا. کبھی کبھی رگے ظرافت بھی بندے کی پھڑک جاتی ہے. میں ذرا مسکرایا تو کہنے لگے پیر صاحب آپ زیر لب مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو میں نے کہا میرے ذہن میں آ رہا تھا اتنے مشائخ کو آپ نے سمجھایا تو آپ کو شیخ المشائخ کہہ لوں. وہ میرے ذہن میں آ رہا تھا، میرا دل تھا کہ آپ کو شیخ المشائخ کہہ لوں، پر چونکہ آپ نے جو دعویٰ کیا اس میں تو پھر دلیل یہی بنتی ہے. بھائی ہم نصیحت کرتے ہیں پر نصیحت لیتے، نصیحت لینے کا مزاج حضور نے جو مزاج ہمیں دیا وہ سمجھے. یہ نا دین حضور نے جب بیان کیا تھا تو یہ نہیں کہا تھا کہ اس پہ صرف مولوی عمل کرے گا، نہ یہ کہا تھا کہ صرف پیر صاحب کے لیے کہہ رہا ہوں، نہ یہ کہا تھا کہ خانقاہی آدمی کے لیے کہہ رہا ہوں دوسرے کے لیے نہیں. نہ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ پی ایچ ڈی بندہ ہو تو اس پہ عمل کرے، ایم فل والا کرے، فلاں ماسٹر کی ڈگری والا. دین تو عام ہے، عالم انسانیت کے لیے، سب کے لیے بات. ہم کو دوسرے پہ لاگو کرنا چاہتے ہیں، دوسرے پہ. جس طرح پیر صاحب کی بڑی پجاروں پہ اعتراض ہے نا، اس طرح تاجر کی بھی بڑی پجاروں پہ اسی طرح ہی اعتراض ہے. سیاستدان کی بڑی پجاروں بھی اسی طرح ہی بری ہے. لیکن یہ کہ ہم بہت ساری چیزیں اپنے لیے جائز کر لیتے ہیں اور سامنے والے کے لیے ناجائز کر لیتے ہیں، اس میں بھی بہت سارا ہمارے نفس کا دخل ہوتا ہے. آپ غور کریں گے، ایک صحابی نے دیکھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا موٹے پان کی چارپائی پہ آرام کرتے ہیں تو بستر کے جو اس کے چارپائی کے نشان ہیں وہ کمر مبارک پہ آ جاتے ہیں. اب اس طرح کی فقیری کوئی بھی نہیں کرتا، غریب آدمی بھی نہیں کرتا. وہ الگ بات ہے کہ لوگ مختلف انداز میں لوگوں کو کہتے ہیں کہ میں تانگ ہوں اور تو بڑی موج میں ہے، کرتے نہیں اس طرح کا فقر. غریب آدمی نے بھی چھوڑ دیا. ایک صحابی نے دیکھ لیا، کچھ نے لکھا ہے وہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نا ایک موٹے بستر کا بندوبست کیا، موٹے گدے کا، موٹی چادر کا. وہ لا کے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، کا یہ ڈبل کر کے رات حضور کے نیچے بچھانا تاکہ حضور آرام کرے صحیح طریقے سے. حضرت بلال کہتے ہیں میں نے بچھا دی. صبح حضور نے مجھے طلب کیا. آپ میری بات کو سمجھیں گے جو میں کہہ رہا ہوں. میں نے کہا جب ہم ترجیحات طے کر لیتے ہیں پھر رنگ اور ہوتا ہے بات کا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طلب کیا، میں حاضر بارگاہ ہوا تو کریم فرمانے لگے بستر کس نے بچھایا تھا؟ یا رسول اللہ میں نے بچھایا. فرمایا کیوں اتنا نرم بستر دیا مجھے؟ اتنی گہری نیند آئی ہے کہ میرے کچھ نفل رہ گئے، اٹھا دو وہ چادر، آج کے بعد نہ میرے نیچے بچھانا. ترجیح یہ نہیں ہے، ترجیح یہ ہے نہیں. کون بندہ ہے جی جو بجلی نہ ہونے پر احتجاج نہیں کرتا؟ یو پی ایس بند ہو جائے تو سارے گھر میں مصیبت کھڑی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہماری ترجیح آرام ہے. اقبال رو کے کہنے لگے لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تان آسانی، یہ آسان طبیعت کے ہو گئے میں روتا ہوں. کس کی ترجیح نہیں ہے؟ کس کی ترجیح نہیں ہے کہ بڑا آرام دہ بستر ہو، اے سی بالکل صحیح چلے، کوئی کمزوری نہ ہو. گاڑی میں سفر کرنا ہو تو اے سی نہ ہو تو سب سے پہلے لوگ اس کو ٹھیک کراتے ہیں، ایسے صحیح کراؤ. ہم نے ترجیح، یہاں ہم نے بہت سارا کچھ بنا لیا ہے، چھوڑ کے جانے کو من نہیں کر رہا. ترجیح دنیا داری ہے. اور یہ جو فقیری ہے نا بات بہت سارے لوگ کرتے ہیں، کپڑے صحیح نہیں پہنتے لیکن اکاؤنٹ صحیح رکھتے ہیں. وہ جوتے نہیں ٹھیک خریدتے لیکن ان کا اکاؤنٹ
میں کوئی آپ کی بات تو کر نہیں رہا، آپ ہاں نہ تو کریں نا، آپ نے گھورنا شروع کر دیا ہے، میں نے کوئی کسی کا نام لیا ہے، میں تو چلے آپ میری بات کر رہے ہیں، میرے اوپر تھوپ لیں اس کو، پر پریشان تو نہ ہو، میں جو بات کر رہا ہوں وہ اوورال کر رہا ہوں اور کسے باشد کر رہا ہوں۔ آپ غور کریں، یعنی پیسے فقیری ہے، سادگی ہے، روٹی انہوں نے نہیں کھانی صحیح طریقے سے، حالانکہ اگر کسی کے پاس جائز پیسے ہوں تو حضور نے فرمایا وہ اچھے کپڑے بھی پہنے تو اللہ نعمت دے تو اثر دیکھنا پسند کرتا ہے، منع نہیں، پر میں تو ترجیحات کی بات کر رہا ہوں کہ ترجیح کیا ہے۔ ترجیح کہیں کپڑے تو نہیں، ترجیح کہیں آپ کی گاڑی تو نہیں، ترجیح کہیں نئے ماڈل کا موبائل تو نہیں، ترجیح اگر دنیا داری ہے تو پھر خرابی ہے۔ آپ اگر فقیر ہوتے ہیں تو وہ بھی دل کے ہوتے ہیں، سادے بندے لاکھ روپے کے بھی جوڑا پہن لیں تو وہ سادے ہی ہوتے ہیں، وہ بندہ طبیعت کا سادہ ہے، 2 کروڑ کی گاڑی میں بھی بیٹھے تو بندہ پھر بھی سادہ ہے۔ میری بات کو سمجھ لیں آپ، دیکھنا یہ کہ ہماری ترجیح کیا ہے۔ حضرت شیخ بہاؤالحق نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے نا عرفات کے میدان میں ایک نوجوان دیکھا، وہ لاکھوں کی تجارت کر رہا تھا، لاکھوں کی تجارت، اس زمانے کی بات ہے، آج کل آپ اس کو کہیں گے تو اربوں کی کہیں گے، اربوں کا تاجر تھا۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ دیکھو دنیا دار بندہ ہے، یہاں بھی تجارت کی باتیں کر رہا ہے، لیکن فرماتے اچانک میری اس کے دل پہ نظر پڑی تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں تھا۔ ہاتھ کار والے تے دل یار والے۔ ترجیح دنیا نہیں، دولت آ گئی ہے پر ترجیح دولت نہیں، شہرت مل گئی ہے پر ترجیح شہرت، بہت سارے لوگ جاننے لگے پر ترجیح یہ نہیں، ترجیح کچھ اور ہے، ترجیح آخرت ہے، ترجیح اللہ رسول کی رضا ہے، اور یہ سودا دل کا ہے، یہ آپ کے لفظوں کا معاملہ، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں رب نہ چہرے دیکھتا ہے نہ جیب دیکھتا ہے، وہ تو دل دیکھتا ہے۔ اور یہ میں جتنا مرضی بھی اعلان کروں میں نیک آدمی ہوں تو یہ طے نہیں ہوگا جب تک میرے رب کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو ہماری جو ترجیحات ہیں اس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ ترجیحات، حضرت عمر کے زمانے میں بہت سارا مال آ گیا تھا اور 50,000 دینار ایک ایک بدری صحابی کو مل رہے تھے، اور جائز پیسے تھے، یہ حضور کا بنایا ہوا نظام تھا۔ حضرت عمر نے بلا کے لوگوں کو دیے، سب لوگوں نے لیے، سب نے، اور قبول کیے، اور قبول کرنے بھی چاہیے، کیوں؟ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے حضور نے کچھ دیا تو میں نے کہا حضور ضرورت نہیں، کسی اور کو دے دیں، تو کریم نے فرمایا جو بن مانگے ملے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو رکھ لے، یہ تیرے لیے بالکل ٹھیک ہے، قبول کر۔ اب یہ حضور کا دیا ہوا نظام تھا، صحابہ کو ملے پیسے، انہوں نے اس سے کپڑے بھی خریدے، ضروریات بھی انہوں نے حاصل کی، جائز تھا، لیکن کسی ایک کی بھی ترجیح وہ پیسے نہیں تھے۔ اس لیے کہ جب آپ میری بات کو سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں، بدریوں کو 50,000 دینار اصحاب بدر کو مل رہے ہیں، لیکن جب وہ بدر کی جنگ میں گئے تھے نا اس وقت ان کی ترجیح یہ 50,000 نہیں تھا، اس وقت تو میرے بھائی 6 سنہیں اور 8 تلواریں اور 1,000